عامر صاحب، معاشی اور سیاسی دونوں چیزیں ہوں گی. میری سمجھ سے ایک چیز بالاتر ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت کل سے لے کے آج تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکمل اپوزیشن جو ہے وہ ایک ہو چکی ہے. ایک طرف تو گرینڈ الائنس تھا، پی ٹی آئی کا، اپوزیشن جماعتیں تھیں، پھر مولانا صاحب بھی آج ان سے آ کے مل گئے ہیں، کل رات اس کی اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی، مگر حکومت کے تو کان پہ جوں نہیں رینگ رہی. وہ تو بڑے پورے اعتماد ہے. یہ اعتماد کس بات کا ہے؟ وہ بچپن میں نا ناول پڑھا تھا بڑا مشہور چارلز ڈکنز کا، ٹیل آف ٹو سٹیز. تو یہاں پہ نا ٹو ٹیلز آف ون سٹی یا ون کنٹری کر لیں کہ ایک ہی ملک ہے مگر یہاں دو منظر نامے پیش کیے جا رہے ہیں. ایک جنت کا ہے اور ایک دوزخ کا ہے، اور بہت بڑا تضاد ہے جنت اور دوزخ میں، مگر سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کس دنیا میں رہ رہا ہے. جو جنت کا نظارہ پیش کر رہی ہے وہ ظاہر ہے وہ گورنمنٹ کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری، اور دودھ اور شہد کی نہریں، بہت کانفیڈنٹ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ابھی یہ چل رہی ہے کہ دبئی نے جو ہے $10 بلین کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. اس سے پہلے وہ چین کے متعلق بتایا گیا ہے، پرائم منسٹر جا بھی رہے ہیں، ابھی اس کے کانٹورز نہیں آئے مگر کلیم کیے جاتے ہیں کہ جی 5 بلین سے لے کے 25 بلین تک کی جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. سعودی عربیہ سے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہاں سے بھی پیسے آ رہے ہیں. تو انویسٹمنٹ آ رہی ہے یہاں پہ. ساتھ میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خسارے والے ادارے بیچیں گے اور سارے لاسز بھی ختم ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ڈسکوز کو درست کیا جائے گا اور سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ طلال چودھری صاحب کا فار ایگزامپل آج ہی جو ایک بیان آیا ہے کہ انہوں نے کہا جی یہ بس صبر کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، 5 سال ہم کہیں نہیں جا رہے. یہ 5 سال کے لیے آپ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کو اور اپوزیشن کو انہوں نے کہا جی آپ تیار کر لیں، ہم یہی ہیں 5 سال. سو لہٰذا اس کو ایکسیپٹ کر لیں اس حقیقت کو اور صبر کر کے بیٹھ جائیں. اور کانفیڈنس کا یہ لیول ہے کہ وہ نئے فرنٹ کھلتے جا رہے ہیں. وہ 4 مکھی کیا 9 مکھی لڑ رہے ہیں کہ انہوں نے عدلیہ کے ساتھ بھی ٹکا کے لڑائی شروع کی ہوئی ہے، انہوں نے میڈیا کے ساتھ لڑائی شروع کی ہوئی ہے، اور بالکل ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ جس طرح کچھ مسئلہ ہے ہی نہیں ہے ہر قسم کا. اب یہ ہے گورنمنٹ کا ٹیل آف ون سٹی جو ہے نا یہ گورنمنٹ کا. اب ایک دوسرا منظرنامہ ہے جو کہ وہ بھی دوزخ کے قریب وہ منظرنامہ یہ ہے کہ یہ اس وقت جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اس طرح کے کشیدہ حالات کبھی نہیں تھے. 1971 کی مثالیں دی جا رہی ہیں اور بس ترین، اور مسائل جو ہیں وہ ملٹی پرونگڈ ہیں کہ وہ سیکورٹی کے مسائل ہیں بہت خوفناک قسم کے. یا پچھلے 10 دنوں میں آپ دیکھیں ڈاسو سے چائنیز کے اوپر حملے سے لے کے اس کے بعد وزیرستان کے اوپر سیکورٹی فورسز کو شہید کیا گیا، اس کے بعد بنوں میں واقعات ہوئے، ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوئے، کچے کے علاقے میں اس وقت جو ہے پولیس بیکار ہو گئی ہے. ملیشیاز کی بگٹی ٹرائب کی مدد لے کے وہاں پہ پنجاب اور سندھ کے بارڈر پہ وہ کر رہی ہیں. علاقہ کچے کا بلوچستان میں گوادر کے اندر جو ہے وہ سیٹلرز کو مارا گیا. تو پورے پاکستان میں ایک سیکورٹی کی سچویشن ہے، چاروں صوبوں میں ہے. دوسرا جو ہے آف کورس معاشی بحران جو پاکستان کا چل رہا ہے، بہت ہی مشکل حالات ہیں کہ ایک طرف تو یہ بتا رہے ہیں کہ جی انویسٹمنٹیں خوفناک آ رہی ہیں. آج ہی کی شہباز رانا کی خبر تھی کہ 50 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے سرمایہ کاری کا، کہ 13.1% آف جی ڈی پی جو ہے لویسٹ ایور 73-74 کے بعد یہ کم ترین سرمایہ کاری ہے. پاکستان پہ کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر یہاں پہ جو اب بجٹ آ رہا ہے آئی ایم ایف کی اتنی سٹرنجنٹ، اتنی سخت شرائط نہیں سنی تھی انہوں نے، یہاں انگوٹھا رکھا ہوا ہے اور انہوں نے کہا جناب یہ ہمارے رول، آپ جو ہے نا ڈیلیوری بیسڈ ہر چیز ہوگی، مطلب پیسے چاہیے آپ پیسے چاہیے تو ہر ٹرانش کے اوپر حساب ہوگا 1 2 3 4 یہ چیزیں کرنی پڑیں گی. اور چیزیں کیا ہیں؟ چیزیں کوئی سبسڈی نہیں ہے کسی قسم کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بالکل کوئی کسی کو رعایت نہیں دی جائے گی، اور رعایت جب نہ دی جائے تو اکثر اس میں غریب مارا جاتا ہے کہ امیر تو اپنی اسٹیٹ بینک نے خود کہا ہے کہ جناب 2.5 ٹریلین کی ان کو مراعات ملتی ہے. تو عام آدمی کے لیے مہنگائی کی خبر ہے. بجلی کا بتایا جا رہا ہے جناب کہ یہ جو ہے 25 سے 40% تک بڑھ جائے گی. گیس کی بتا رہے ہیں کہ قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں. تو یہ مہنگائی کے یہ والے جن ہیں، بہت زیادہ مشکلات ہیں. اس کے بعد جو آپ یہ دیکھیں سیاسی
اب معاشی جو ترقی ہے یہ ایک لیسن آف ہسٹری ہے کہ تاریخ سکھاتی ہے کہ بغیر سیاسی استحکام کے نہیں ہو سکتی معاشی استحکام، اور سیاسی استحکام کا صورتحال یہ ہے اس وقت کہ اس وقت جو ہے سیاسی اس کے اندر تمام لوگ جو ہے آج پی ٹی آئی کی طرف سے یہ پیغام آ گیا ہے کہ جناب عمران خان نے اعلان کر دیا کہ تیار ہو جاؤ کہ تحریک ہم چلائیں گے. مگر پرام تحریک ہے یہ بھی نہیں وہ ہے پر بہرحال تحریک ان کے لیے انہوں نے کہہ دیا ہے. اور جو ہے اپوزیشن کا جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ وہ کٹھی ہو گئی ہے، پہلے صرف جو ہے اپوزیشن تھی اور پی ٹی آئی لیڈ جو تھی اس کے ساتھ پشتون اور بلوچ نیشنلسٹ بھی تھے، گرینڈ الائنس تھا. اب جے یو آئی بھی ساتھ میں آ گئی ہے اور جے یو آئی کے بعد جو ہے جماعت اسلامی پہلے ہی کسانوں کو لیڈ کر رہی ہے تو کسان بھی سڑکوں پہ ہیں. اور اب اس کا نیکسٹ لیول جو جا رہا ہے تو وہ اس میں یہ ہے کہ وہ جو ابھی مذاکر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اگر بات جو ہے یہ خواجہ سرا والا جو واقعہ ہوا ہے رؤوف حسن کے اوپر جو اٹیک ہے کہ اگر بات جو ہے یہ خواجہ سراؤں تک آ گئی ہے تو پھر صلح کر لینی چاہیے. یہ کوٹیبل کوٹ ان کا چل رہا ہے سارا دن. کچھ بہتر آ رہی ہیں خبریں کہ تو سمجھ یہ نہیں آ رہی، میں صرف سمجھ کر دوں، سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ ٹو ٹیلز آف ون کنٹری جو ہے اس میں سے کس کی مانے، یہ جنت ہے دوزخ ہے یا انگریزی کا ایک لفظ ہے وہ اس کو کہتے ہیں لمبو، کہ جنت اور دوزخ کے درمیان کا جو ہے یہ بائبل میں کرسچینٹی میں اس کا زیادہ کانسیپٹ ہے، وہ درمیانی جگہ کو لمبو کہتے ہیں کہ یہ لمبو ہے کہ یہ نہیں پتہ چل رہا وہ، اور وہ زیادہ دوزخ سے بھی بدتر ہوتا ہے کہ آپ لٹکے میں ہیں بیچ میں کہ اچھا ہے یا برا ہے، سفید ہے یا کالا ہے. تو یہ بس یہ ٹی وی پہ سارے دن چلتا رہتا ہے کہ جج کرنا عام آدمی نے کہ اچھا یا برا. لیکن عامر صاحب اچھی بات یہ ہے کہ ابھی جہاں تک پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، پہلے پی ٹی آئی اپنے رولز کو لے کے کافی زیادہ ہمیں سخت نظر آ رہی تھی. ابھی ایسا لگتا ہے کچھ بینڈ ہوئے ہیں، کچھ وہ تیار ہوئے ہیں 2 قدم پیچھے ہٹنے کے لیے. جیسے آج بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی کہا کہ وہ ایک عام معافی کا اعلان بھی کر رہے ہیں، انہیں کسی سے کوئی انتقام نہیں چاہیے، مگر سیز فائر کی بھی انہوں نے بات کی. اٹارنی جنرل صاحب بھی اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی یہ اشارہ دے چکے ہیں کہ سیز فائر کے لیے تیار ہے ریاست پاکستان. نہیں، اٹارنی جنرل نے تو یہ کہا ہے اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو کیس تھا احمد فریاد کا اس کے اندر بھی انہوں نے کہا ہے 2-3 دن کے اندر پیش کر دیں گے اور ان کا یہ آیا ہے. اور اس کے گورنمنٹ کے رویے میں بالکل بھی یہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا. یہ جو پارلیمنٹ کے اندر جو سینٹ کے اندر تقریریں ہوئی ہیں اس سے بالکل نہیں لگ رہا کہ وہ بیک آؤٹ کر رہے ہیں یا وہ یہ لڑنے مرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو گوہر خان کا بیان ہے سیز فائر کا، میں سن رہا تھا رؤوف حسن صاحب کو، وہ 6 افراد کے ساتھ آج مل کے آئے ہیں عمران خان کو، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو خان کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ تیاری کر لیں کہ اب وقت آ گیا ہے دوبارہ سڑکوں پہ نکلنے کا.